مومن کرام السلام علیکم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ عظمت آل محمد میں باواد بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آقا امام زمان کی رضا حاصل کرنے کے ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ 28 سفر ہے اور مصادف 2 معصوم کی وفات اور شہادت کے لیے خداوند عالم سب سے پہلے بقی کے تعمیر کے اسباب فراہم کرے، اور جس طرح دشمن طاق میں لگا ہے خدا اسے ذلیل اور ناکام کرے، اور شریعت محمدی جو اصل دین ہے اسے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل جل کے سرکار حبیب خدا محبوب الہی اور ان کے نواسے ارجمند حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اگرچہ مجالس ہماری کل سے شروع ہونی تھی، لیکن آج آقا نے حکم کیا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں، اور آج جس سلسلے کی مجلس ہے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اور کل سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نایاب ٹاپک ہے، کافی لوگوں نے مجھے فون بھی کیا ہے، اور اس کے گواہ ہمارے اصغر صاحب ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے 40 کا جو اشرا باب الحوائج میں پڑھا تھا، وہاں 1-2 لوگ یہاں سے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے بڑی ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اشرا چونکہ ایک جگہ پر تھا اور انٹرنیٹ پہ نہیں جا رہا تھا، اس کا عنوان رکھا تھا کہ اسرار الہیہ اور راسخون فی العلم، لیکن اس کو دہرا تو نہیں سکتے ہم۔ اس میں ہم نے بحث کیا ہے علم الاعداد اور علم الحروف کی۔ یہ بحث فقط آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ چونکہ آج یہ دنیا ترقی کر گئی ہے، اور میرا یہ کوشش رہی ہر سال، خاص کر یہ اشرا، اور میں جبکہ معلوم ہے آقا کو کہ میں جا رہا تھا کہیں اور، لیکن آقا نے کہا کہ نہیں آپ پڑھتے ہیں اور یہ اشرے کے لیے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ محرم کی مجالس آپ نے سن لی ہیں اور ماشاءاللہ سے سنتے رہیں گے، کہ کچھ ایسی باتیں ہوں جو مجالس سے ہٹ کے ہوتی ہوں، اور جو ظاہر سی بات ہے وہی سننا پسند کرے گا اور وہی چاہے گا جسے کچھ طلب ہے، جسے کچھ خواہش ہے، ورنہ مجلسیں تو سبھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے انشاءاللہ اس پر بحث کرنی ہے، اور آپ حیران رہیں گے کہ خداوند عالم نے جو اعداد رکھے ہیں، بہت سے سوال ذہنوں سے آپ کے نکل جائیں گے کہ خدا نے 14 معصومین ہی کیوں بنائے،
خدا نے 12 امام ہی کیوں بنائے؟ جب اسے قیامت تک امام رکھنا تھا تو امام پر امام پیدا کرتا، کیا حرج تھا؟ تو جو فرما رہے ہیں خدا نے 12 امام پر کیوں روکا معصوم کو؟ خدا نے 14 معصومین پر کیوں روکا؟ تو اس راز کو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ تشریف لائیں اور محسوس کریں گے، ویسے جو آپ چاہیں گے، چونکہ میں تو آپ کے لیے پڑھتا ہوں، وہ کل سے انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ اس ختمی مرتبت کے عنوان سے چند باتیں آپ کے حوالے کر دوں، مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والوں کو۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، عجیب و غریب جملہ ہے، عجیب و غریب آیت ہے، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اے رسول اپنے رخ حیات کو، اپنی زندگی کو، اپنی طاقت کو لگا دو دین حنیف کی تبلیغ میں۔ صرف اس نے دین نہیں کہا، دین کے ساتھ لفظ حنیف لایا ہے۔ توجہ فرمائے، نہیں کہا کہ دین کی تبلیغ کرو، نہیں، دین حنیف کی تبلیغ کرو۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ دین جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، دین یعنی قانون، دین یعنی سسٹم، انسان کو حیوان سے جدا رکھنے کے لیے اور حیوان سے امتیاز دینے کے لیے خدا نے انسان کے لیے قانون بنایا، حیوان کے لیے نہیں۔ جو قانون بنایا ہے وہ حیوانوں کے لیے قانون نہیں ہوتا، انسانوں کو حیوانوں سے فرق رکھنے کے لیے، اس لیے کہ انسان کی تعریف بولتا ہوا حیوان، حیوان ناطق ہے۔ توجہ فرمائیں، انسان کی تعریف فلسفے میں کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ حیوان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان الصامت، جو چپ رہتا ہے، نہیں بول پاتا، وہ حیوان ہے، جو بول لیتا ہے وہ انسان ہے۔ تو کہیں نہ کہیں حیوان کی صفات خداوند عالم نے ہمارے درمیان میں رکھی ہے، لہذا اس نے چاہا کہ اس حیوان کی فطرت اور صفت سے دور رہنے کے لیے کچھ سسٹم بنا کے تمہیں دے دیں، اس لیے کہ جب ہم نے خلق کیا ہے اور ہم تمہارے مزاج کو پہچانتے ہیں، کن کن ذرات سے تمہیں ہم نے بنایا ہے، تو حق میرا ہے کہ میں تمہیں قانون بنا کے دوں، تمہارا حق نہیں ہے کہ تم قانون بناؤ۔ تو جو فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہارا حق نہیں ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ اس دین کو، اس سسٹم کو، جو انسان کو انسانیت تک پہنچائے گا، جو انسان کو شرف بخشے گا، جو انسان کو اشرف المخلوقات کی منزلوں تک لے جائے گا، جو انسان کے جوہر کو پہچنوائے گا، اس دین کی طرف تم لگ جاؤ۔ یہ دین کوئی اٹپٹا نہیں ہے رسول، اے میرے حبیب، یہ دین اٹپٹا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں میں تمہیں پیش کر رہا ہوں کہ انسان اس پر کرنے نہ پائے۔ آگے کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا دین جو حنیف ہے، ابھی حنیف کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، حنیف ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچر کے مطابق ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں باتوں کو؟ فطرت کے مطابق ہے یہ دین، یعنی ایک تو دین حنیف ہے، دوسرے اللہ کی فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق دین بنایا ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے ذالک الدین القیم، توجہ فرمائیں، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی کسی تخلیق میں، کسی سسٹم میں، کسی بناوٹ میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ چیلنج ہے خدا کا۔ ذالک الدین القیم، اور جو دین حنیف ہے یہ دین فطرت الہی ہے، ایک محکم قانون کا نام ہے، لیکن رسول اللہ کو تبلیغ کے موقع پر خداوند عالم حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہے، حقیقت کی طرف آگاہ کر رہا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جب انسانوں میں تبلیغ کرنے جاؤ گے تو اکثریت اس بات سے ناواقف ہے کہ دین دین حنیف ہے، دین اللہ کی فطرت ہے، دین قیم ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جو فرمائے رسول جو دین ہے، دین محمدی کہہ لیں، دین اسلام کہہ لیں، اللہ کہتا دین حنیف ہے۔ اگر دین کہتا تو ہو سکتا تھا کہ ایک کنفیوژن پیدا ہوتا، ایک عمل کرنے والے کو کوئی مسئلہ پیش آتا، لیکن جو حنیف کا لفظ لے آیا ہے یہاں پہ، اگر کسی کو اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے تو وہ حنیف پر یقین نہیں کرے گا۔ حنیف کے معنی کیا ہے؟ حنیف صاف ستھرے کو بھی کہتے ہیں، حنیف پاک اور طاہر کو بھی کہتے ہیں، حنیف اس کو کہتے ہیں کہ کرنے والا کام اپنے ارادے اور اپنی غرض کو نہ رکھتا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یعنی میں اگر مثال کے طور پر مجلس پڑھ رہا ہوں یا کوئی کام کر رہا ہوں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس کام میں جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے نقصان اور فائدے کو نظر میں رکھا جائے، اپنے نقصان اور فائدے کو نظر میں نہ رکھا جائے، اس فعل کو فعل حنیف کہا جاتا ہے۔ اللہ جانتا تھا جسے میں نے بنایا ہے، جسے نجاستوں سے بنایا ہے، جسے عدم سے وجود بخشا ہے،
وہ ہمیں کیا گھاٹا اور فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ لہذا اس نے کہا کہ جو یہ دین ہے، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، متوجہ ہوں، بڑی حسین سی گفتگو ہے یہ جو دین ہے، دین حنیف ہے، یعنی جو بھی قانون تمہارے لیے ہم نے بنا کے بھیجا ہے، جہاں پر خداوند، اسی لیے اس سسٹم کو خداوند عالم نے 5 حصوں میں تقسیم کروایا، تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک حصے کا نام اس نے واجب رکھا، ایک حصے کا نام اس نے حرام رکھا، ایک حصے کا نام اس نے مکروہ رکھا، ایک حصے کا نام اس نے مستحب رکھا، ایک حصے کا نام اس نے مباح رکھا۔ اس دین کو 5 سسٹم میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو رسول حنیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس چیز میں خداوند عالم نے 100% انسان کی بھلائی دیکھی اسے واجب کیا۔ میں کیا کہہ گیا ہوں؟ اسے واجب کیا ہے۔ ہاں، انسان اس واجب پر عمل کرنے کو نقصان سمجھ رہا ہے، لیکن جو انسان کا خالق ہے وہ فائدہ دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ محسوس کریں، جس چیز میں خداوند عالم نے دیکھا، چونکہ اس نے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لیپ ٹاپ آپ بناتے ہیں اور آپ اس کے کمپنی کا جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے، اس کی مثال دے دوں، آج ہم نے خریدے بھی ہیں لیپ ٹاپ جعفر بھائی کے رحم و کرم سے، تو اس کی مثال دے دوں جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جس کمپنی کا جو لیپ ٹاپ بناتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کون سا سافٹ ویئر ڈالا جائے کہ لیپ ٹاپ کی زندگی بڑھ جائے۔ میں کیا کہہ گیا عامر بھائی گواہ، لیکن آپریٹر جو ای میل چیک کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ سافٹ ویئر کی حقیقت کیا ہے، وہی جانتا ہے جو خالق کمپیوٹر ہے۔ لہذا اللہ جانتا تھا کہ جس چیز کو اگر ہم نے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا، تھوڑی سی چھوٹ دے دیا اس میں، تو انسان اپنے جوہر تک نہیں پہنچے گا، انسان اپنے شرف تک نہیں پہنچے گا، انسان اپنی عزت تک نہیں پہنچے گا، لہذا اسے واجب قرار دے دیا۔ توجہ فرمائیں، واجب اس لیے قرار دیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ تم اسے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو، تمہارا 100% فائدہ دیکھا تو اس نے واجب قرار دے دیا، 100% نقصان دیکھا تو حرام قرار دے دیا۔ توجہ فرمائیں، 100% جہاں دیکھا کہ اس کے کرنے پر انسانیت شرمسار ہوگی، اس کے کرنے پر اس کے فزیکل لحاظ سے، اس کے منٹل لحاظ سے، اس کے فطرت کے لحاظ سے، اس کے ماحول کے لحاظ سے یہ نقصان میں جائے گا، بے عزت ہو جائے گا، شرف کھو دے گا، حیوان میں فرق نہ رہ جائے گا، لہذا اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ حنیف کا مطلب یہ ہے۔ اسے حرام قرار دے دیا ہے کہ اگر اس کی طرف تم جا رہے ہو تو یاد رکھو یہ دین حنیف ہے، ہم نے 100% اپنا کوئی ارادہ نہیں رکھا ہے۔ اس کے بعد جہاں اس نے دیکھا کہ نقصان کرنے میں اگر آپ اس کام کو چھوڑتے ہیں تو آپ کا نقصان تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، توجہ فرمائیں، اسے مستحب کر دیا۔ اس کام کے کرنے میں نقصان ہے لیکن ایسا نقصان نہیں جو آپ کو ٹھیس پہنچا دے، اسے مکروہ کر دیا۔ اور جہاں اس نے دیکھا کہ نہ نقصان ہے نہ فائدہ، اسے مباح کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ قانون چونکہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا مزہ تو بہت آتا ہے، اللہ نے حرام کیوں کیا؟ اس میں کام میں مزہ تو بہت آتا ہے، کیا اللہ لذتوں سے روکتا ہے؟ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا 2-4 اس گناہ کے بارے میں جس میں بڑی سختی ہے اسلام کے اندر، اور یہاں پر تو ماشاءاللہ سبھی چیز کو سب آئیڈیا سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اللہ نے یہ کیوں حرام کر دیا، یہ تو بہت مزہ آ رہا تھا، اس میں بہت پاور ہے، بہت اس کے کھانے میں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، حرام کیوں کر دیا؟ چھٹے امام نے بڑی حسین سی گفتگو کر کے اس کانسیپٹ کو بھی ختم کر دیا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، اگر وہ مثال دوں گا تو شاید آپ کے ذہن تک اتنی بات نہ پہنچنے پائے۔ میں مثال دیتا ہوں، کہنے لے کہ سچا باپ وہ ہوتا ہے اگر بیٹے کے نمونیا ہو جائے اور اس کا سینہ جکڑ جائے، توجہ فرمائیں، اور اپنے باپ سے وہ مطالبہ کرے کہ مجھے آئس کریم کھلا دو۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اپنے باپ سے مطالبہ کرے کہ مجھے آئس کریم کھلا دو، اس لیے کہ بچے کا شعور وہاں تک نہیں جا رہا ہے کہ آئس کریم کھانے سے اس کی موت ہو جائے گی، اس کا شعور صرف آئس کریم کی لذت تک جا رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آئے ہائے،
اس کی بچہ جو ضد کر رہا ہے کہ مجھے آئس کریم چاہیے، باپ سے ضد کر رہا ہے کہ مجھے آئس کریم چاہیے، اگرچہ کیوں؟ اس سے کہ بچے کا شعور یہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے جہاں باپ دیکھ رہا ہے، اس سے کہ بچے کا شعور صرف آئس کریم کی لذت تک جا رہا ہے کہ آئس کریم کھانے میں اچھی لگے گی لیکن کہاں پہنچا دے گی بچے کو معلوم نہیں ہے۔ تم کیا جانو کہ خدا کی خلقت میں راز کیا ہے؟ منع اسی لیے کر رہا ہے اس سے کہ اچھا باپ بچے کی زندگی بچاتا ہے، اور باپ سے زیادہ خدا چاہتا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ لہذا اس نے کہا کہ یہ دین حنیف ہے۔ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے واجب کی شکل میں، حرام کی شکل میں، مستحب کی شکل میں، مباح کی شکل میں اور مکروہ کی شکل میں، اس میں اللہ نے اپنا کوئی فائدہ اور گھاٹا نہیں رکھا ہے۔ اس نے کہہ بھی دیا کہ سجدہ کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، سجدہ نہیں کرو گے تو نقصان تم کو ہوگا۔ تمہارے سجدہ کرنے سے، چونکہ ہم الیکشن سے تو خدا بنے نہیں ہیں، ہم الیکشن سے تو خدا بنے نہیں ہیں کہ تم اگر ووٹ نہیں دو گے تو ہم خدا نہیں ہوں گے، ووٹ دے دو گے تو ہم خدا ہو جائیں گے۔ تمہارے ووٹ دینے نہ دینے سے ہماری خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے کہ ہماری ذات قدرت کی ہے۔ توجہ فرمائیں، اب تم عمل کرو گے تو اس پر فائدہ ہوگا۔ اب یہاں سے جو بحث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، چاہے کہ بہت محبت ہے آپ کی اور یقیناً میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک وہ باتیں پہنچا دوں، اسی لیے آپ دیکھیں دین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، ایک اصول دین، ایک فروع دین۔ توجہ فرمائیں، اصول دین میں پہلی منزل کیا رکھی؟ توحید۔ توجہ فرمائیں، یعنی اسلام کی بنیاد اللہ کی توحید پر ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کو واحد نہیں احد ماننے پر ہے۔ میں ایک اور خطابت کا جملہ کہہ دوں، واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ جب اللہ کو واحد کہتے ہیں تو عدد کا تصور آتا ہے، جب اللہ کو احد کہتے ہیں تو عدد کا تصور نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کتنے بچے ابھی جوان ہیں، نئی شادی کتنے بچے؟ ایک ہے، تو ذہن میں جگہ ایک ہے، دوسرا آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ایک ہی ہے، ایکتا ہے، توجہ فرمائیں، اکلوتا ہے، اکلوتا جب کہیں گے تو کسی دوسرے کا تصور نہیں آتا ہے۔ اللہ ایک نہیں اکلوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کیوں اپنے کو ایک کہا؟ اس لیے کہ خداوند عالم جانتا تھا جس انسان کو پیدا کر رہے ہیں اگر نظام میں دو آئے تو انسان ایک کو مانے گا، ایک کو چھوڑے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر دو کو، انسان کی فطرت اگر دو کو سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ایک کی مانے گا، ایک کی نہیں مانے گا۔ لہذا یہ سسٹم جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں ختم ہو جائے۔ اس نے کہا اکیلا مجھے مانو، توجہ فرمائیں، اکلوتا مجھے مانو۔ اب اللہ کے واحد ماننے میں چونکہ ہم نے اللہ کی توحید ان سے لی ہے، توجہ فرمائیں، جو آئے ہی تھے توحید کو پہچنوانے کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ دین کی بنیاد توحید پر ہے، اور توحید کا مسئلہ آج کل پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے۔ کفر کا فتویٰ بوریوں میں بھر کے بٹ رہا ہے، ہر بات پر مشرک، ہر بات پہ کفر، لیکن ہم نے حقیقت توحید کو سمجھا نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ یعنی اللہ کو صرف ایک ماننا نہیں، اللہ کا فیصلہ ایک ہے۔ توجہ فرمائیں، یعنی اگر آپ نے اللہ کے فیصلے میں کہاں جملہ لے جا رہا ہوں، بہت اعتبار ہے، اگر اللہ کے فیصلے میں آپ نے اپنا فیصلہ شامل کیا تو آپ خود مشرک ہو گئے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اللہ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے واحد ماننے کا مزاج کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پھر سے ایکسپلین کر دیتا ہوں اس بات کو۔ اللہ کے ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ بہت عظیم دلیل ہے ہمارے اہل تشیع کی ہے۔ اللہ کے ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم، فیصلہ ایک، جو فیصلہ کر دے گا اسے محمد کو بھی ماننا ہے۔ میں کیا کہہ گیا؟ ایسا نہیں تھا کہ اگر رسول کے اوپر وہی اللہ بھیج رہا ہے تو رسول اپنے الفاظ لگا دیں، یہ توحید کی شان کے خلاف ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ محمد کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو اپنی زبان میں پیش کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر توحید کا مطلب نہیں رہ گیا۔
فیصلہ ایک ہونا ہے، ماننا سب کو ہے جو اسے ایک مان رہا ہے۔ اب یہیں سے ہمارے اور دوسرے مسلک میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کو خدا سمجھ کے مانا ہے۔ خدا کو سمجھے کیسے؟ اب آئیے آپ کے سامنے بات پیش کر دیتے ہیں۔ شرک اہل تشا کے نزدیک کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے اور بہت زیادہ کتابیں، اب کی سال 12-14 کتابیں اسی پر لکھی گئی ہیں، لیکن ہمارا جو مکتب فکر ہے، چونکہ بات جاری، لہذا آپ آج جس شان مبارک کی مجلس ہے اس کے حوالے سے سن لیجئے۔ توجہ فرمائیں، اگر آپ چاہتے ہیں، چونکہ بہت سی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو پھر میں شرک دو طریقے سے اسلام میں مذہب تشیع کے نزدیک ہے، دو طریقہ اپنائیں گے مشرک ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا مثل بنانا، لیس کا مثل ہی شے، جو شے ہے وہ مثل نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز شے ہے۔ ارے میں کہاں لے گیا آپ کو؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز شے ہے، جو شے ہے وہ مثل نہیں ہو سکتی۔ شے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے، شے کا مطلب ہے کہ وہ دکھ رہی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یعنی جو کنفیوژن عالم اسلام نے پیدا کیا ہے، ہم علی کو اللہ اس وقت تسلیم کرتے کہ علی بھی اللہ کی طرح دکھتا نہیں۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ ہم اس وقت علی کو اللہ تسلیم کرتے کہ وہ شے نہیں ہوتا، چونکہ شے ہے لہذا اللہ نہیں ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ لیس کمثلہ شیء، اہل تشیع کے نزدیک اگر کوئی اللہ کا مثل بناتا ہے، مثل نہیں مثل، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بہترین مثل ہے، مثل نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ دوسرے، اللہ کے مقابلے پر کسی کو لانا، جو فرمانا یہ ہے، یہ اللہ، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر اللہ اپنے صفات میں کسی کو شامل کر رہا ہو، ذات میں نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر وہ ذات میں شامل کرنا چاہے تو پھر اللہ کے الفاظوں میں نعوذ باللہ صداقت نہیں رہ جائے گی، اس سے کہ وہ اعلان کر چکا ہے کہ میرے مثل نہیں ہو سکتا کوئی۔ جب مثل نہیں ہو سکتا تو ذات میں شامل، بھائی توحید پر بات ہو رہی ہے نا، ذات پہ شامل نہیں ہو سکتا۔ ذات میں چند صفات ایسی ہیں جس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک بار صلوات پڑھیں تو میں آگے بڑھوں آپ کے سامنے۔ بہت اہم بحث ہے جان محترم، اور بہت ہی سادے لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر، بہت زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے بحث یہ۔ دوسری بات ہے کہ اللہ ذات میں کسی کو شامل نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، چونکہ وہ خود اعلان کر چکا ہے۔ اب بہت سے صفات ایسے ہیں جو اس کی ذات سے وابستہ ہیں، اس میں بھی کسی کو شامل نہیں کرتا، جسے ہم صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ تو جو فرمائے، اللہ علم اللہ کا ذاتی ہے، کسی نے اللہ کو دیا نہیں ہے، وہ علم سے اس کی ذات کبھی جدا نہیں ہو سکتی، لہذا کوئی علم میں اس کے شریک نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ علم میں خدا کے کوئی شریک نہیں ہے، وہ علم رسول اور آل رسول کو دے رہا ہے، آل رسول کا اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اہل بیت علیہ السلام کا اپنا کوئی علم نہیں ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اب جہاں تک دے دے وہ خدا جانتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر ہم ذرا عقل سے سوچیں تو بڑے کنفیوژن دور ہو جائیں گے۔ اگر آل محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ ہوں، تو اس میں آپ کو آبجیکشن کیا ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ میرا ذاتی ہے۔ اب اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے، اس کی ذات علم سے جدا نہیں ہے،
جسے جتنا علم دے دے، توجہ، جسے جتنا لے جائے اوپر، جسے جہاں تک لے جائے، وہ تو خدا ہے نا۔ اگر آل محمد کے علم پر اعتراض ہے تو خدا پہ اعتراض کرو۔ علی کو دیا اتنا کیوں علم؟ توجہ فرمائے، ارادہ اللہ کی ذات ہے، جب تک ذات ہے تب تک ارادہ ہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائے، اللہ کا حی ہونا، حیات، کیا کانسیپٹ ہے خدا کی قسم توحید کا، حیات اس کی ذات ہے، یعنی اسے کسی نے حیات نہیں دیا ہے کہ چھین لے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ اگر آج میں بات سمجھا گیا تو بہت عظیم گفتگو ہے۔ حیات اللہ کی ذاتی ہے، پرسنل اس کو ملی ہے، اس کی ذات ہی حیات ہے۔ لہذا جو کہا جاتا کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کوئی ملحد پوچھ لے کہ مرے گا کیوں نہیں، تو اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ جس نے حیات دی ہے اسے چھیننے کا اختیار ہے۔ جس کی ذات ہی حیات ہو، میں کیا کہہ گیا آپ سے، اسے تو کوئی چھین نہیں سکتا نا۔ تو ان صفات میں محمد اور آل محمد شامل نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ضرور ہے لیکن شامل نہیں کیا ہے۔ بعض صفات ایسے ہیں جو کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، جیسے مثال کے طور پر خلقت، کبھی خلق کرتا ہے تو خالق ہے، نہیں کرتا تو اس وقت خالق نہیں ہے۔ فعل ہے نا یہ، کبھی رزق دیتا ہے تو رازق ہے، کبھی ہو سکتا نہ دے تو رازق نہیں ہے۔ ان فعل میں جو ذات سے جدا ہو سکتا ہے، اس میں اگر خدا کسی کو شامل کر لے تو اس فیصلے کو نہ ماننا شرک ہے۔ ہائے ہائے، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تھینک یو۔ میں نے یقین کریں ذہنوں میں بات آتی ہے اور آپ تک پہنچتی جا رہی ہے، چونکہ آپ دیکھیں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ علی کو کیوں بلائیں یا علی کیوں کہیں، کچھ شیعہ بھی بے وقوف بیٹھ گئے، علی کا کھاتے ہیں علی کے در پہ بھونکنے لگے، یا علی کیوں بلائیں۔ تو آپ ذرا اس کی دلیلوں کو محسوس کریں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم بلاتے کیوں اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر خدا اپنی کسی فعل میں کسی کو شامل کرے، ہم شامل کریں تو شرک ہے۔ اگر خدا یہ فیصلہ کر دے کہ میرے اس فعل میں کوئی شامل ہے، اگر آپ نے اس کے فیصلے کو نہ مانا تو گویا آپ نے واحد نہیں مانا، گویا اسے ایک نہیں مان رہے، اپنا فیصلہ شامل کر رہے ہیں۔ تو شرک وہ ہے کہ جہاں خدا کا فیصلہ نہ مانا جائے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، اب جو ہم علی کو بلاتے ہیں اس لیے بلاتے ہیں کہ اللہ نے اختیار علی کو دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہاں اختیار دیا، کہاں اختیار دیا؟ اب وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر، علی کو اختیار کہاں دیا؟ جب جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ، 313 مسلمان اتنے کمزور تھے کہ ایک گھوڑا، ایک تلوار، 10 یا 20 تیر انداز۔ یا رسول اللہ کیسے لڑے؟ کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے دے دیں۔ کچھ تو دیکھ رہے تھے جن کا یقین نہیں تھا۔ ہاں، آج بھی اگر امام زمانہ لکڑیاں دے تو سارے تو لکڑی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ چونکہ یقین نہیں نا آپ کو۔ یقین جب ہوتا ہے جب علم پہ یقین ہوتا ہے۔ چونکہ فکر پہ تو شیطان سوار ہے ہمیشہ سے کہ یہ لکڑی ہے، یہ پنجہ ہے، یہ کپڑا ہے، تو کپڑا کعبے پر بھی تو لگا ہے، پتھر وہاں بھی تو لگا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن تو تم نے لکھا ہے نا، آیتیں تم نے لکھی ہیں، پریس تم نے چھاپا ہے، چومتے کیوں ہو؟ کاغذ نہیں ہے وہ، سیاہی تو ہے، نسبت ہے۔ شیعہ کا مذہب نسبت پہ کھڑا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، یہاں نسبت مذہب ہے، مادہ مذہب نہیں ہے۔ یہاں کپڑا مذہب نہیں ہے، عباس کا علم مذہب ہے۔
مذہب نسبت کا ہے. یہ بھی ثابت ہوتا نسبت کا مذہب کہاں سے ہے. اللہ نے کہاں اختیار دیا؟ جنگ بدر ہے، 313 سپاہی، ٹہنیاں دے دیں کھجور کی، ہے نا، چلو لڑو. اب جب وہاں گئے تو پالیسی چینج ہوئی کہ اکیلے آؤ لڑتے ہیں. عتبہ آیا ختم ہوا، عتیبہ آیا ختم ہوا، ابو جہل آیا مارا گیا، سارے مارے گئے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر اس طرح سے مارو گے تو ابو طالب کا لال سب کو ختم کر دے گا. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی ٹیکنالوجی ہے، یہ کر دے گا، وہ کچھ نہیں کرے گا. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر آل محمد آپ کے ساتھ اور امام زمانہ کی تائید آپ کے ساتھ ہے تو ٹیکنالوجی کو فیل کرنا جانتے ہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ امام زمانہ ہے، زمانے کا امام ہے. زمانہ پیچھے ہے، وہ آگے ہے. آئے ہائے. تو جو فرما رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو کفار تھے وہ عزا لے کے آئے تھے. سنا ہوگا بہت بار کا واقعہ. وہ اس لیے کیوں لائے تھے؟ اس لیے لائے تھے کہ بہت سے عزا سے ڈرتے تھے. تو تازے تازے مسلمان تھے، دیکھ کے بھاگ جائیں گے. آج جب لے کے آئے تو جسے کہتے ہیں نا کہ منہ چڑھا رہے ہیں رسول کو، اللہ کو کبھی گوارا نہیں تھا. کیا کہا؟ آئے ہائے کیا فیصلہ کیا ہے جنگ بدر میں. کیا کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم. خدا کی قسم ہر آدمی بولے گا اس جملے پر. کافر نے کہا ہمارے پاس عزا ہے. اے محمد تمہارے پاس عزا نہیں ہے. علی کھڑے تھے، کہا جواب دو. یہ اختیار رسول نے دیا علی کو، تم جواب دو. یعنی تمہارا جواب رسالت کا جواب ہے، تمہارا فیصلہ رسالت کا فیصلہ ہے. مولا کائنات بلند مقام پر گئے اور کیا کہا؟ کیا کہا تم نے؟ کہا میرے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے. مسلمان اگر تاریخ کو پڑھتے تو فیصلہ یہ ہوتا کافر وہ ہے جس کے پاس مولا نہیں ہے. جیتے رہیے، جیتے رہیے. توجہ فرمائیں، یہ فیصلہ دین کی تبلیغ پر ہو رہا ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے. یہ بدر میں علی نے فیصلہ کیا. جو کافر ہیں ان کے پاس مولا نہیں ہوتا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ ہم اسی لیے علی کو مولا کہتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے کہا اے علی اگر تو نے پہلی تبلیغ پر ہماری میدان میں مجھے مولا کہہ کے پکارا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوگا. میں کل تجھے بھی غدیر کے میدان پر مولا پکرواؤں گا. چونکہ علی نے اللہ کو مولا کہہ کے پکارا تھا. اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. ولا مولا لکم، تمہارے پاس مولا نہیں ہے. اے رسول اب علی کو مولا کہہ کے پکارنا. اسی لیے مولا کا لفظ غدیر میں استعمال کیا، میدان میں بلانا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ یوں تو فضیلتیں بہت آئیں. ہجرت کی شب مولا نہیں بنایا، حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو مولا نہیں بنایا. میدان میں چونکہ علی نے اللہ کو مولا کہا ہے. میں جملہ کہہ دوں، مولا والے ہی میدان والے ہیں. ہائے ہائے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ مولانا ولا مولا لکم. 5000 کے لشکر نے حملہ کیا.
ابے جتنے تازے مسلمان تھے گئے تو آج تو گئے، فاتحہ ہوا ہمارا، لیکن بھاگا کوئی نہیں، کھڑے رہے جو گرے ہوئے تھے۔ اب جیسے کافروں نے حملہ کیا تو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، یہ حیران پریشان۔ رسول نے کہا چلو جنگ جیت گئے، تلوار ایک انہوں نے اٹھائی، جیت کے چلے آئے۔ اچھا مزاج ہمیشہ انسان کا ایک جیسا تھا، جو کام کرتے ہیں وہ بیچارے تھک کے سو جاتے ہیں، اور جو کام نہیں کرتے وہ باتیں بہت کرتے ہیں، یہ کیا میں نے، وہ کیا میں نے، ایسا کیا میں نے، ویسا کیا میں نے۔ مجلسیں یہاں سنتے ہیں، پیسے کہیں اور دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمائیں۔ تو آنے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ نے دیکھا جس نے کیا ہے اس کا اجر نہ ضائع ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میری اصل بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ نے کہا کہ کہیں یہ بات ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اگر اللہ کسی کو اپنے فعل میں شریک کرے تو اسے نہ ماننا شرک ہے۔ اور کہاں شریک کیا؟ توجہ فرمائیں۔ اب جب کہنے لگے ہم نے مدد کی، ہم نے مدد کی، رسول نے کوئی جواب نہ دیا، اللہ نے آیت اتار دی اور خطاب کر کے کہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کسی نے کچھ نہ کیا، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے۔ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے۔ تو کچھ صحابہ کو شوق ہوا کہ یا رسول اللہ یہ یقیناً ہے کہ اللہ نے بدر میں مدد کی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کیسے کی ہے۔ تھک گئے آپ تو مجلس ختم کروں، پیچھے والے بولتے نہیں ہیں، کیسے کروں، کیسے مدد کی ہے؟ تو رسول نے کہا میں نہیں کہتا، بلا کے لاؤ جن کو گرفتار کیا ہے۔ اس بدر کے گرفتار شدہ لوگوں کو بلا کے لایا گیا کہ بھائی کیا کیا ہے؟ کہا کہ جیسے ابو سفیان نے کہا کہ حملہ کرو، ہم جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ آگے بھی علی نظر آتا ہے، دائیں بھی علی نظر آتا ہے، بائیں بھی علی نظر آتا ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے محمد کتنے علی لے کر آئے ہیں؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے مدد کی، مدد علی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا میں نے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ اس کا مطلب علی کرتے ہیں، کہتا اللہ ہے۔ میں کیا کہہ گیا؟ اب یہی سسٹم چلے گا، کہو گے اللہ سے کریں گے علی۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ اب جو یہ لفظیں آتی ہیں جس کی بنا پہ کچھ ہمارے شیعہ حضرات بھی اللہ ان کے دلوں کو امتحان سے گزار دے، دو چار چپت لگائے کہ ٹھیک ہو جائیں۔ کبھی ہم نہیں چاہتے کوئی جہنم میں چلا جائے آل محمد کا چاہنے والا، وہ بھی کہتے ہیں یا نستعین سے مراد پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا رسول سے پوچھے نا یا نستعین کیا ہے؟ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس نے عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا، تصور غلط ہے کہ عبادت خدا کے علاوہ کسی کی ہوگی، لیکن نصرت میں تو شریک کیا ہے نا۔ میں کیا کہہ گیا؟ نصرت میں تو کہیں شریک کیا ہے نا۔ اچھا قرآنی میں کہہ رہا ہے، شریک ایک دو تھوڑی کیا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک بار کہتا کہ میں وہی لفظ ہے ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی نستعین کا لفظ لایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی خاندان کا لفظ ہے۔ صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو، کوئی نہیں کہتا کہ شرک ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو۔ آپ سمجھ لے کہ نماز ہو گئی، یہ منافقین کی نماز سے مدد مانگنے کو کہا ہے۔ تو پوچھا گیا مولا سے، کہا ہم سے پوچھو نا تفسیر۔ صبر سے مراد محمد ہے، صلاۃ سے مراد علی ہے۔ آئے آئے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لطف آ رہا ہے آپ کو؟ شرک کے عنوان کو سمجھ میں آئے کچھ؟ اور اس پہ بحث کیجئے گا جا کے، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو سنیے گا بار بار
اور بحث کیجئے گا اس کے اوپر کہ اگر خدا اپنے فعل میں کسی کو شریک کر لے تو نہ ماننا شرک ہے، اس لیے کہ آپ نے خدا کو ایک مانا ہے تو فیصلہ ایک ہے، اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ علی مدد کرے گا۔ دوسری بار فیصلہ کہاں ہوا؟ اچھا چلیے صاحب ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں تو ہر مسلمان کہہ رہا ہے، تو خیبر میں رسول نے بھی تو کہا تھا۔ میں کہاں لے آیا آپ کو؟ دیکھیں نا، خیبر میں رسول نے 39 دن، 40ویں دن خیبر فتح ہوا ہے، 39 دن تک مسلمان کا لشکر خیبر میں تھا اور فتح نہیں ملی، جبکہ رسول نماز میں کہہ رہے تھے ایاک نستعین۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دے عالم اسلام جواب دیں، یہ توحید کے چودھری اور ٹھیکیدار جو ہر بات میں شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ جس کے پاس مولا ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ جس کے پاس مولا ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر، ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں، ہماری بھی زبان کھلتی ہے، ماریں گے، مار تو ایسے بھی رہے وہ چھوڑ دیں کیا آپ کو؟ کہو گے تب بھی ماریں گے، نہیں کہو گے تب بھی ماریں گے، لیکن ہمارا آخر بنتا ہے کہ ہم نفرتیں تو کم کر دیں۔ ہر کوئی تو شیعہ کو کافر نہیں سمجھ رہا ہے، سارے مسلمان تو نہیں سمجھ رہے ہیں، کچھ تو پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، لیکن ہم جو یا علی کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے کہنے پر کہہ رہے ہیں۔ اگر ایاک نستعین اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ سے مدد مانگو، جس لگتا ہے انہی کی رشتہ داری اللہ سے ہے۔ یہی اللہ کے رشتہ داروں کو رشتہ داری نہیں ہے، سب سے بڑے ٹھیکیدار اور رشتہ دار اللہ سے مانگو۔ تو محمد نے اللہ سے نہیں مانگا؟ آپ کہاں ہیں؟ سو محمد نے اللہ سے نہیں مانگا، ارے 39 دن نماز پڑھی، ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کر دیتا مدد۔ توجہ فرمائے، 39 دن خیبر فتح نہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نستعین کے معنی کچھ اور ہیں، ورنہ محمد کے کہنے پر اللہ اکبر اللہ مدد نہیں کرتا، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اصول کی بات ہے۔ اب جب 39 دن تک کہتے رہے، 40واں دن آیا، توجہ فرمائے، 40واں دن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ناد علی ضعیف ہے، مطلب کیا کریں بھائی، شجرے ضعیف ہیں تو ناد علی ضعیف لگے گی؟ شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ آپ کے ابا کو تھوڑی بلا رہے ہیں، آپ کے ابا کو تھوڑی بلا رہے ہیں، ہم تو علی کو بلا رہے ہیں، اور علی کو بلانا نصیب والے ہیں، محمد علی کو بلا رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ آپ جا کے دیکھیں کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں واقعہ پٹا پڑا ہے، ایک دو کتاب کیا خلدون سے لے کے اور تبری تک تاریخ اٹھا کے دیکھیں خیبر کے حوالے سے، کہ جب صبح وہ کہا کہ بھائی اب پورے ہم واقعے کو نہیں پڑھنا چاہتے، اور پڑھتے اس لیے ہیں کہ خیبر بھی بھول نہ جائیں لوگ غدیر کی طرح۔ ہاں، خیبر بھی پڑھو، خندق بھی پڑھو، اس لیے کہ خیبر بہت ہو گیا، خندق بہت ہو گیا، اس کا مطلب آپ کے امام زمانہ سے کچھ لینا ہی نہیں ہے۔ کیسے نہیں لینا ہے؟ مثال دیکھیں نا، بات تو بہت واضح ہے نا، بڑی پیار کی بات ہے، یہ تو کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے لے گئے اپنے گھر پہ، ان کے دادا آئی جی تھے، ان کا بیٹا ہی بیٹا ہے، پوتا ہی بیٹا ہے، میرے ابا آئی جی تھے، اور یہ کیا، اور پاکستان میں اتنے مسلمانوں کو رکھا، یہ کیا وہ کیا۔ میں بیٹھا گا، میں چھوڑیے بھائی، کتنا آپ آئی جی کریے گا؟ تو کہا جی گھر پہ چائے بھی پیتا ہے بیٹھ کے، اور دادا کی تعریف بھی نہیں سنتا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ گھر پہ ہائے ہائے، گھر پہ چائے بھی پیتا ہے بیٹھ کے، بتائیے، عزت سے بلایا، ڈرائیو لے کے گئے، مرسڈیز میں بٹھال کے لائے، عزت دیا، اور دادا کی تعریف نہیں سنتا۔ جب ایک عام انسان کے جس کی تعریف حقیقی تعریف نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے دادا کی تعریف ہو، تو خیبر کا ذکر چھوڑ کے جب امام زمانہ کے پاس جائیں گے تو یہی تو کہیں گے دادا کا تذکرہ نہیں کرتا، مجھ سے مانگنے آیا ہے۔ امام زمانہ دے دیں، ہمارے دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، لگتا ہے بس یہی مانگ لیں گے، خیبر نہیں پڑھیں گے،
مولا کا ذکر منبر سے نہیں ہوگا تو دیں گے امام زمانہ؟ نہیں دیں گے. مولا فرماتے ہیں میرے ذکر کو اس طرح تلاوت کرو جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہو. کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ سورہ حمد 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے بہت ہو گیا. اس لیے کہ قرآن نام ہی ہے کہ جتنی بار پڑھو گے لطف آئے گا، لیکن انہیں لطف نہیں آئے گا جن کی نجاستیں بھری ہیں. علی بھی تو قرآن ہے، جتنی بار تذکرہ کرو گے لطف آتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انتالیس دن ختم ہو گئے. اچھا ظاہر سی بات ہے لڑ بڑی ہوشیار قوم سے رہے تھے، وہ بھی ہوشیار ہے. وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس راشن پانی 40-45 دن کا ہے، کھینچو کھینچو، لڑو نہیں، کھینچو ہی نہیں. خود ہی بھوکے ہوں گے تو بغاوت کریں گے، اور بغاوت کریں گے تو مار لیں گے. ہائے ہائے بڑی پالیسی بنا کے بیٹھتے ہیں یہ. لیکن علی اور اولاد علی سیکنڈوں میں پالیسی کو ختم کر دیتے ہیں. اسی لیے تو مار رہے ہیں ہمیں، مار کسی اور بنا پہ نہیں رہے ہیں، خیبر کا بدلہ اتار رہے ہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے، یہ خیبر کا بدلہ ہے. اب اس کے بعد جب 39 دن ختم ہو گئے تو اللہ رسول نے ہاتھ اٹھا دیا، پروردگار میں جانتا ہوں کہ میں کسے بلاؤں گا، لیکن تو بتا دے کہ میں کسے بلاؤں. اس لیے کہ میں نے علم دینے میں شرط لگائی ہے، کل اسے علم دیں گے، رجلن. بات آ گئی ہے تو سنتے چلیے. رجلن رجل ہوگا، کرارن توجہ فرمائیں، کرار میں مکرر سے ہے. یہ کہتے ہیں نا مکرر ارشاد ہو، تکرار سے کرار آیا ہے. جو صرف ایک بار جا کے فتح نہ کرے، بار بار جائے. میں کیا یہ تکا نہیں ہے، ایسے کو نہیں بھیجیں گے تکا مار لے، ایک بار گئے اور سینچری مار دی اور زندگی بھر فلاپ رہے. نہیں، بار بار سینچری مارے. میں کیا کہہ گیا آپ سے، اس سے بہتر تو نہیں سمجھا سکتے نا. ان بچوں کو سمجھائے، بزرگوں سے تو بہت بار سنا ہے. بار بار کرار کا مطلب کیا ہے؟ کرارن، جو صرف خیبر میں نہیں، جب جائے گا تو فتح پائے گا. رجلن کرارن غیر فرار، جس کا خاندان میں کبھی کوئی فرار نہ رہا ہو. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ اور رسول اسے دوست رکھے گا. یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول اسے دوست رکھے گا، وہ اللہ اور رسول کو بھی دوست رکھے گا. جن میں یہ شرط پائی جائے گی علم انہیں ملے گا. خیبر سے پہلے فری میں علم ملتا تھا. علم کی بھی اپنی تاریخ ہے، اللہ اکبر. خیبر سے پہلے فری میں علم ملتا تھا. خیبر کے بعد شرط رکھ دی، علمدار ہر کوئی نہیں ہو سکتا. آئے ہائے توجہ فرمائیں. اب یہ جتنے تھے نا یہ چودھری بیٹھ گئے، دیکھیں نا کہنے لگی رسول نے شرط لگائی ہیں. رجلن، مرد تو سری ہیں، سبھی داڑھی رکھتے ہیں. تو رجلن کیوں کہا تھا؟ میں پڑھوں تو بہت لمبی ملی سے جائے گی. رجلن کیوں کہا تھا؟ رجلن کیوں کہا تھا کہ مرد، یہ مرد کا لفظ کیوں رکھا تھا؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے، اللہ اکبر. بڑی عظیم ہے، دیکھیں نا رسول کا ایک ایک لفظ عظیم ہے. رجلن مرد ہوگا، کرارن غیر فرار، ان کا مرد تو ہم سارے ہیں، کرار بھی ہیں، بار بار گئے ہیں. لیکن غیر فرار میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. کیا ایڈجسٹ کریں گے؟ سارے بیٹھے تھے، 39 دن ہو گئے تھے. اظہر حسین زیدی صاحب کا جملہ سن لیجئے. سب نے کہا کہ بھائی بتاؤ کون کتنے دن بھاگا. 39 تم باہر ہوئے، 36 34. ایک صاحب نے کہا 32. کہا تو جو سب سے کم بھاگا ہے وہ ہے. میں ایک جملہ سناؤں گا، اگر تھکان نہ اتر گئی تو پھر علی کے فضائل کے جو سب سے کم بھاگا ہے وہ ہوگا. اللہ اور رسول کو تو ہم دوست رکھتے ہی ہیں، مسلمان ہیں. اللہ رسول ہمیں بھی دوست رکھتا ہے چونکہ مجاہد ہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے، دیکھیں نا کتنا لوگ میں مجاہد ہیں. تو جو فرما رہے رات بھر اسی تمنا میں پوری رات گزار دی. اظہر حسین زیدی کا جملہ سن لیں تڑپ جائیں گے. اسلام کی پہلی شب بیداری خیبر میں ہوئی ہے.
لطف آیا اس جملے پر؟ اسلام کی پہلی شب بیداری خیبر میں، وہ بھی علم کی تمنا میں، علم کی تمنا میں۔ اب صبح ہوئی تو رسول نے ہاتھ اٹھا دیا، لاؤ بیٹا لاؤ دے دو۔ صبح ہوئی تو رسول نے ہاتھ اٹھا دیا، پروردگارا میں جانتا ہوں کہ میں کسے دوست رکھتا ہوں، تو بتا۔ چونکہ میں نے شرط لگائی ہے، دیں گے اسے جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ خلدون سے لے کے تبری تک میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی رسول کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ جبریل آ کہتے ناد علی ان مظہر العجائب۔ علی کو بلاؤ، ناد علی۔ انشاءاللہ میں نے شروع میں کہا تھا، لوگ نہیں آئے تھے، علم العادات اور علم الحروف کی بحث میں بتائیں گے کہ ناد علی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ میں کیا علم العادات علم الحروف میں وہ دعا تعویذ والے علم العادات نہیں ہے، یہ علم ہے جو مولا نے کہا تھا لنا علم العادات و علم الحروف بحرن جمع۔ اللہ نے ہمیں علم العادات علم الحروف کا ایک سمندر دیا ہے۔ جمع سے مراد 7 لاکھ سمندر ایک جگہ جمع ہو تو جمع کہتے ہیں۔ تو جب ہمارے آپ آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کیا راز خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں کھولا ہے۔ وہاں اس ناد علی پر بحث کریں گے کہ ناد علی آئی اللہ کی طرف سے، لیکن یہاں پہ جو بحث ہے کہ ناد علی علی کو بلاؤ، لیکن ہر علی کو نہیں، مظہر العجائب، اس علی کو بلاؤ جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے۔ میں کیا کہہ گیا، یعنی اگر اللہ کو خود مدد کرنا ہوتا تو رسول سے کہتا کہ ٹھیک ہے علی مدینے میں ہے، خیبر میں موجود نہیں ہے، تم گھوڑے پر بیٹھو، تلوار لے کے آگے بڑھو، تم بھی تو ماشاء ظاہر سی بات ہے جتنی طاقت جتنی بہادری علی کے پاس تھی اتنی رسول کے پاس تھی۔ رسول کوئی کمزور نہیں تھے نعوذ باللہ، وہ بھی اتنی ہی طاقت رکھتے تھے، وہ بھی مشکل کچھاتے، وہ بھی فاتح خیبر ہوتے، وہ بھی صاحب ذوالفقار ہوتے، لیکن یہ تو اختیار علی کو دیا خدا نے نا۔ تو خود کہتا کہ گھوڑے پر بیٹھو اور چلو جا کے لڑو، میں تمہاری مدد تو کر رہا ہوں نا، میں تو حاضر و ناظر ہوں نا۔ یہ علی کو کیوں کہا کہ بلاؤ؟ اس لیے کہ چاہتا ہے کہ مدد کے فعل میں علی کو شامل رکھے۔ مدد کے فعل میں علی کو شامل رکھیں۔ اچھا خود کہہ دیتا جبریل سے کہ جاؤ علی سے کہہ، تو نہیں، محمد سے کہلوا رہا ہے، اس سے کہ مسلمان محمد کی بات کو شریعت سمجھتا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، مسلمان محمد کی بات کو شریعت سمجھتا ہے، تو خیبر میں فیصلہ ہو گیا علی کو بلانا شرک نہیں، شریعت محمدی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو دین توحید کا نام ہے، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، اکلوتا ماننا۔ اکلوتا ماننے کا مفہوم جو وہ کہہ دے اسے مانا جائے، اس کے فیصلے میں کوئی دخالت دینا اسی طرح شرک ہے جیسے اس کی ذات میں دخالت دینا۔ میں کیا کہہ گیا، اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا تو کر دیا، اب آپ کو چونچا نہیں کرنا ہے نا۔ ذات پہ تو بہت پھڑک جاتے ہیں، خدا کہہ دیا نصیری ہو گئے۔ نصیری بھی ادھر سے کفر کے بورے بورے میں نصیری کا فتویٰ بک رہا، ہر آدمی نصیری بنا ہوا ہے۔ وہ امام اعظم صاحب تو نصیری ہیں، بتائیے اتنا بڑا الزام آپ لگاتے ہیں، آپ کو جواب دینا ہے کہ نہیں قبر میں؟ نصیری وہ ہوگا جو علی کو اللہ کہہ دے۔ ہم نے پہلے کہا مثل بنانا شرک ہے، مقابلہ کرنا شرک ہے۔ نصیری کہیں گے تو خود علی کی نگاہ میں واجب القتل ہیں، جس کے فضائل پڑھنے گئے وہی قتل کر دے گا، اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہے خدا کہنے والے کو۔ توجہ فرما رہے ہیں، نصیری آپ کی سمجھ نہیں ہے، علی کو اللہ نے اختیار دیا ہے
علی اللہ نہیں ہے، اللہ کے بہت سے اختیار میں، سارے اختیار میں شامل نہیں ہے جو اللہ نے اختیار دیا ہے، میں کیا کہ اس میں شامل ہے۔ اگر اس نے چاہا کہ ہماری طرف سے علی مدد کریں تو اس نے کہا علی سے مدد مانگو، وہ اللہ راضی ہے نا اپنے فیصلے پر، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے علی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اس کے پاس جائیں گے تو کہے کہ جب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ علی سے مانگو تو آتے کیوں ہمارے پاس؟ گویا تم میرے فیصلے میں دخالت کر رہے ہو، اور فیصلے میں دخالت کرنا ہی تو شرک ہے نا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ راضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیتے رہیے۔ توجہ فرما، اللہ رازق ہے۔ اگر اللہ رازق ہے، بے شک رازق ہے، رزق اسی کا ہے، لیکن اگر رزق بانٹنے میں کسی کو رازق بنا دے تو فیصلہ اللہ کا ہے نا۔ ہمیں تو روٹی بھی علی نہیں کھلا رہے ہیں یہاں پر، کمی کو گھر میں دے دیا اور روٹی لا کے تو ہم مان لیں، علی نے خود بانٹی ہے روٹیاں، تو کس کے کہنے پہ بانٹی ہیں؟ اللہ کے کہنے پر۔ علی اللہ بن کے تو نہیں جا رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ایک طرف نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتا ہے، اور جب جھولیاں اٹھاتے ہیں روٹیوں کی تھوڑی بھاری ہوتی ہے تو کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ مولا مجھے دے دیجئے تاکہ میں روٹیاں اٹھا لوں، میرے سامنے آپ اٹھائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو پلٹ کے کہا اللہ نے تمہیں رازق تھوڑی بنایا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ، میں کیا، اللہ نے مجھے اس وقت رازق بنایا ہے، میں ان کی رزاقیت کرنے جا رہا ہوں، اور دیکھو میں کیسے کرتا ہوں۔ کہا پھر مولا ہمیں بھی ساتھ لے لیجئے، کہا تم برداشت نہیں کر سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے، کہا نہیں چلنا چاہتے، کہا دیکھنا چاہتے تو چلو دیکھو۔ اب جیسی مولا کائنات روٹی لے کے چلے اور ایک گھر میں روٹی رکھی تو پلٹ کے کمیل نے کہا تو دن بھر آپ کو برا کہتا ہے۔ کمیل بھی تو ہمارے جیسے تھے نا، اگر ہماری مرضی کی مجلس نہیں پڑھو تو ہمارے امام بارگاہ میں نہیں پڑھو گے، ہماری مرضی کی پڑھو گے تو ہمارے امام بارگاہ میں پڑھو گے۔ امام بارگاہ بٹ گئی ہیں، امام بارگاہیں بٹی ہیں، یہ ہماری مرضی کا مولوی نہیں ہے لہذا نہیں پڑھے گا، مرضی کا دین ہوا ہے۔ اور بعد میں وہی لوگ وحدانیت کی بات کرتے ہیں جو اللہ کے قانون میں خود دخالت کر رہے ہیں۔ مجلس تو حسین کی ہے نا، امام بارگاہ تو حسین کا ہے نا، امام حیدر کا تھوڑی ہے۔ منبر سے وہی ذکر ہوگا جس سے حسین راضی ہے۔ یہ ہم اور آپ فیصلہ تو نہیں کریں گے نا، فیصلہ تو رسول کر گیا ہے کہ حسین کا ذکر منبر سے ہونا چاہیے۔ غیر زید تو وہ ہمارے یہاں نیچر ہے کہ ہم اس کی روٹیاں بند کر دیں گے، مجلس نہیں پڑھوائیں گے، چونکہ ہمارے ذہن سے شیطانت سے میچ نہیں کرتا، چونکہ ہم شیطان ہیں دوسرا بھی شیطان ہو جائے، اپنی شیطانت کو ختم نہیں کریں، ہم شیطان ہیں تو دوسرا بھی شیطان بن کے آئے۔ اور مولا کائنات کیا کر رہے ہیں، جیسی روٹی رکھی کمیل نے کہہ دیا ہماری طرح تو تھے، مولا دن بھر برا کہتا ہے، کہ کمیل تم برداشت نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھے، پھر روٹی رکھی، ارے یہ تو آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہاں تو ویزا کینسل کرا دیں، نماز نہیں پڑھتا۔ کہا کمیل تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، میں تو بانٹ رہا ہوں۔ تو جب دو تین سارے منافقی تو تھے کوفے میں، تھا کون 2-4-10 کے علاوہ، روٹیاں سب کو پہنچا رہے تھے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، تو کمیل نے پوچھا مولا یہ کیا ہو رہا ہے، تو پلٹ کے کہا تم نہیں جانتے ہو، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور اختیار دیا ہے کچھ سمجھ کے، ظرف دیکھ کر۔ ظرف کیا ہے مولا، کہ اگر کل خدا فرعون کو دینا بند کر دیتا تو میں انہیں روٹیاں نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں آپ، کل اگر فرعون کو اللہ روٹیاں دینا بند کر دیتا تو میں بھی انہیں روٹیاں نہ دیتا۔ کمیل اللہ کی شان یہ ہے کہ چاہے بندہ اس کا ہو چاہے نہ ہو، چونکہ زندگی کا مطالبہ غذا ہے، اور زندگی ہم نے دی ہے تو حفاظت کا حق ہمارا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے،
تو یہ وحدانیت ہے. اب آخری بات، اور آپ سے اجازت لے لوں تھوڑا سا، چونکہ جب تک یہ بات مکمل نہیں ہوگی تب تک آج کی مجلس مکمل نہیں ہو سکتی. تو دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین فطرت ہے. لیکن اللہ نے ایک جگہ اور دین کا لفظ استعمال کر کے مشکل کھڑی کر دی. مشکل کیا کھڑی کری؟ کچھ مکے میں پرامن شہری آئے، جنہیں بڑی اتحاد کی فکر تھی، بڑی فکر تھی. وہ آئے اور آنے کے بعد رسول سے کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ بہت جھگڑے ہو گئے، بہت لڑائیاں ہو گئیں، ڈسٹرب ہے، تھوڑا سا ماحول پیس ہونی چاہیے. کیا پیس ہو؟ کیسے پیس ہوگا؟ کہ ایک کام کرتے ہیں، بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. کیا بیچ کا راستہ ہے؟ ہاں، یہ کو میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ دوں گا بھی. بیچ کا راستہ نکلنے کیا ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کی بھی ہو جائے اور ہماری بھی ہو جائے. دیکھیں نا، تو کیسے ہو جائے؟ کہنے لگے کہ آپ میرے خدا کو مان لیجئے، ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں. ابھی کافر کہہ رہے تھے رسول سے کہ آپ ہمارے خدا کو مان لیجئے، ہم آپ کے خدا کو مان لیتے. ابھی کہہ کے چپ نہیں ہوئے تھے کہ رسول سے پہلے آیت آ گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اے رسول کہہ دو ان سے، اپنی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے کہو. اے کافرو، تم اس چیز کی عبادت نہیں کرو گے جس کی ہم کر رہے ہیں، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم عبادت نہیں کرو گے. نہیں، اللہ نے اس آیت سے کیا بتایا کہ امن پسندی یقیناً ہونی چاہیے، لیکن امن پسندی کے چکر میں حق قربان نہ ہو جائے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اتحاد. امن ہونا چاہیے، امن پسندی بہت اچھی چیز ہے، اسلام نے امن کا پیغام دیا ہے. لیکن اگر امن حق کے ضائع ہونے کا سبب بنے تو امن تسلیم نہیں ہے. اگر میں آج یہ پرپوزل قبول کر لیتا ہوں تو وحدانیت چلی جائے گی. لہذا وحدانیت کا باقی رہنا ضروری ہے، بھلے مکے میں اختلاف ہو. آج بھی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت ہونا ضروری ہے، بھلے اختلاف ہو رہا ہو. زہرا کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے نا، اللہ نے نہیں کیا. اے کافرو، نہ تم میری عبادت کرو گے، میرے خدا کی عبادت کرو، نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کروں گا. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ زہرا کے قاتلوں کو رسول کی بیٹی پہ ظلم کرنے والوں کی طرف سے نرم گوشہ پیدا ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ چاہے اختلاف ہو چاہے نہ ہو، جہاں تک پیس کی بات ہے وہاں ہم تیار ہے، لیکن حق ضائع ہو جائے، زہرا کے قاتلوں کو تاریخ کے دامن میں چھپا لیا جائے، یہ خدا نہیں کہتا. یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ لکم دینکم ولی دین، مشکل گڑی کر دی اس نے. تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک. وہاں بھی اللہ نے کافروں سے لفظ دین کہہ کے پکارا ہے. یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کے مار دو رسول، پیغام ہم نے کا دیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ یہ آئے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تلوار اٹھاؤ مار دو. نہیں، اسلام تلوار کا مذہب ہی نہیں تھا، اسلام اخلاق کا مذہب تھا. کہا تمہارا سسٹم تمہارے پاس، ہمارا سسٹم ہمارے پاس. اسی کا نام اتحاد ہے. میں کہاں لے گیا آپ کو؟ اسی کا نام نہ اتحاد ہے کہ بھائی تم اپنے خداؤں کو مانو، میں اپنے خدا کو مانوں گا، جو سچ ہوگا وہ خود بخود آگے آ جائے گا. تو دین اس کو بھی کہا اور دین اسے بھی کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ دین اس کے پاس بھی 360 خدا کو مان رہا ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں، دین اس کے پاس بھی جو ایک خدا کو مان رہا ہے. تو یہ خدا والا دین ہے کس کے پاس؟ دین فطرت کس کے پاس ہے؟ دین حنیف کس کے پاس ہے؟ دین قیم کس کے پاس ہے؟ دین مصطفیٰ کس کے پاس ہے؟ دین مرتضیٰ کس کے پاس ہے؟ اور بت پرست و کافر کا دین کس کے پاس ہے؟ بھائی ایک بات کہتا ہوں اور اجازت لے لیتا ہوں آپ سے. کافر کے دین میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ کافر پہلے اپنے خدا کو بناتا ہے.
آئے ہائے، سب سے عظیم بات اگر آپ مس کر گئے تو بہت عجیب ہوگا. کافر پہلے اپنے خدا کو بناتا ہے، پتھر لاتا ہے، تراشتا ہے، سنوارتا ہے، صورت نکالتا ہے، بناتا ہے. کافر کا پہلا کام ہے خدا بناتا ہے. دوسرا کام ہے اسے خدا کے مقام پر بٹھلاتا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. تیسرا کام ہے منواتا ہے. اسلام کا خدا نہ بنانے کا محتاج، نہ بٹھلانے کا محتاج، نہ منوانے کا محتاج. مانو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان. لیکن یہاں پہ اگر نہیں مانے تو ووٹ چلا جائے گا. جو الیکشن کے محتاج وہ دین کے رہنما نہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے. اللہ اکبر. لہذا اسلام رہنما کو بنانے کی اجازت نہیں دیتا، خود خدا بنائے گا. وہ کسی کے بندوں کے بنانے کے محتاج نہیں ہے. تو جہاں احتیاج نظر آئے، جہاں ضرورت نظر آئے، جہاں پر محتاجی نظر آئے، وہ دین اسلام کا نہیں ہے، وہ رہنما اسلام کا نہیں ہے. اسی لیے ابو علی سینا سے جب پوچھا گیا کہ تم رسول کے بعد کسے خلیفہ مانتے ہو، کسے نائب مانتے ہو، کہا حضرت علی کو مانتے ہیں، علی بن ابی طالب کو. دلیل کیا ہے؟ کہا وہی دلیل ہے جو اسلام کی دلیل ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا استغناء عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. ہر شے سے اس کا بے نیاز ہونا اور ہر شے کا اس کا محتاج ہونا دلیل اس بات کی وہ ہر شے کا امام ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. انسان کو سنوارنے کے لیے خداوند عالم نے دین کے ساتھ اس سے بھیجا جو اول مخلوق ہے، رحمت للعالمین ہے. لیکن نا رسول کی امت نے کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں کیا ہے؟ ہر انبیاء ما سبق کی قوم نے جو گناہ کیا تھا وہ اس امت نے کیا ہے، لیکن چونکہ رحمت بنا کے بھیجا، لہذا وعدہ ہے میرے حبیب یہ قوم کتنی ہی بد کردار اور بد اخلاق ہو جائے ہم عذاب نازل نہیں کریں. یہ سب سے بڑی بات رہی ہے رسول کی امت کے لیے. کچھ بھی کوئی ہو جائے اس امت پہ کبھی عذاب نازل نہیں کیا. لیکن اس امت نے کتنا ظلم کیا، کتنا ظلم کیا ہے، خود رسول پہ کتنا ظلم کیا ہے. آخر وقت میں یہ تو تاریخ میں لکھا ہے، اسے کون جھٹلا سکتا ہے. آخر وقت میں کاغذ قلم مانگا اسی لیے تھا کہ دین پر امامت کی مہر لگا دی جائے. آپ بتائیں کہ جس سے کبھی اس طرح کا جملہ، میں چیلنج تو نہیں کرتا لیکن مجھے تاریخ میں نہیں ملا کبھی اس طرح کا جملہ میدان میں کسی کافر نے بھی رسول سے نہیں کہا. جس طرح کا جملہ آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگ کہہ گئے، حسبنا کتاب اللہ، نہیں خبردار قلم دیوات نہ دینا، میرے لیے کتاب کافی ہے. اور جملہ جانتے ہیں، میں نے 9 ربیع الاول کو ہر سال یہ جملہ پڑھا ہے، ان الرجل لیہجر، نعوذ باللہ. یہ مرد رجل کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ مرد بکواس کر رہا ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے کبھی محمد کو محمد کہہ کے نہیں پکارا. آپ پورے قرآن میں دکھا دیں اس نے یا موسیٰ کہا، یا یحییٰ کہا، یا نوح کہا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. جب بھی پکارا تو چمکار کے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، نبی، عبد، رسول. محمد بھی نہیں کہا. یہ احترام انہیں سکھا رہے تھے رسول کا اللہ جو قرآن کے ماننے والے تھے. کہہ تو رہا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، لیکن اتنا شعور نہیں کہ قرآن نے بلایا کیسے رسول کو، بلایا کیسے. اتنا ہی تو سیکھ لیتا، ان الرجل لیہجر. اور یہ جملہ کہنے کے بعد اہل تشیع کے نزدیک وہ رسول کا صحابی نہیں رہتا. جو رسول کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا. صحابی تو بہت بڑی بات ہے. اور ہم صحابیوں کو برا نہیں کہتے، جنہیں برا کہتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے. جو رسول پر ہذیان کا الزام لگا دے. لکھا ہے کہ رسول نے دونوں ہاتھوں کو زانوؤں پر مار مار کے آنسو بہایا.
اور کہہ گئے انی تارکن فیکم الثقلین، یہ کہتے جاتے تھے اور ہاتھ مارتے جاتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ہاتھ انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و عترت، ایک کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ روتے جاتے تھے، رسول کو علم تھا ہمارے بعد ہماری عترت پہ کیا ہوگا، یہ صدمہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ جب آخری وقت اس کے بعد کسی سے ملاقات نہ کی، کسی سے ملتے نہیں تھے، کسی سے نہیں ملے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن عباس بہت ریکویسٹ کی انہوں نے، رسول سے آخری بار ملوا دو، بلاؤ عبداللہ ابن عباس کو۔ جانتے تھے عبداللہ ابن عباس کی عمر بہت لمبی۔ عبداللہ ابن عباس ایک بار دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فاطمہ تو موجود نہیں ہے، کہا عبداللہ ابن عباس میں اپنی بیٹی کی طرف سے بہت نگراں ہوں۔ کیا بات ہے آگے رسول، بیٹی سے کیوں نگراں؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس میرے مرنے کے بعد وہ آفت آئے گی، خیبر کا بدلہ اتارا جائے گا، خندق کا بدلہ اتارا جائے گا، بدر و احد کا بدلہ اتارا جائے گا، زکوٰۃ کا بدلہ اتارا جائے گا۔ اور کہہ کے رسول اللہ روتے تھے، رسول اللہ روتے تھے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سب کو پتا تھا، بس دو جملے رسول کے بارے میں سن لیجئے اور دو جملے ان کے نواسے کے بارے میں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے پھر کسی سے بات نہ کی، اتنے علیل ہوئے، اتنے کمزور ہوئے کہ آپ بستر پہ لیٹ گئے۔ آخری وقت تھا، 28 صفر آ رہی تھی، اور اس کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جب بھی رسول کے پاس بیٹھتی تھیں تو رسول ان سے مسلسل گفتگو کرتے تھے۔ کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا تھا جو بیٹی سے کہ سامنے رسول خاموش رہتے۔ شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں سرانے، مسلسل باپ کو دیکھ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے اولاد والوں، جس کا باپ بیٹی سے اتنی باتیں کرتا ہو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ برداشت نہ ہوا کہ میرا بابا اتنی دیر سے مجھ سے بولتا نہیں۔ ادھر دق الباب ہو رہا تھا اور پوچھتے تھے کون آنے والا، یہ نہیں کہتا تھا میں ملک الموت ہوں، کہا میرے بابا بعد میں مل لینا، مجھے رسول سے ملنا نہیں، بعد میں مل لینا۔ آنے والے نے یہ بھی نہیں کہا میں ملک الموت ہوں، میں رسول سے ملنے آیا ہوں۔ شہزادی روتے روتے، میرا بابا مجھ سے باتیں نہیں کرتا۔ میرا دل کہتا ہے شہزادی اب کیا باتیں کرے گا، میرا بابا مجھ سے باتیں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے کہ باپ آخری وقت کچھ بول دے، میرا باپ مجھ سے گفتگو نہیں کرتا۔ یہ کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکلا اور رخسار محمد مصطفیٰ پر پڑ گیا۔ بس جیسے ہی آنسو پڑا رسول نے آنکھیں کھول دی۔ کیا بات ہے؟ کہا بابا بہت دیر سے بات نہیں کرتے، بابا کو دروازے پر دق الباب کر رہا ہے۔ رسول نے ایک بار شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا بابا کیا بات ہے؟ کہا شہزادی اے میری لخت جگر، تمہیں تو پتا ہے نا کہ آج تم اپنے باپ کے پاس بڑے اطمینان سے بیٹھی ہو، لیکن میرے خاندان میں ایک اور بیٹی ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک اور بیٹی ہوگی۔ تم اپنے بابا پہ رو گی، لیکن ایک اور بیٹی ہوگی کہ وہ اپنے باپ تک پہنچ نہیں پائے گی۔ زہرا نے بس سنا، اپنے باپ کا غم بھول گئی، تڑپ کے روائے میرا حسین، آئے میرا حسین۔ اللہ اکبر۔ بس دو جملے اور سن لیجئے۔ ہاں آخری دن ایک بار یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں جناب زہرا سلام کے رخصتی پڑھی جائے، اس لیے کہ شہزادی کو پتا ہے کہ بیٹی باپ سے بچھڑتی ہے تو درد کیا ہوتا، اس سے سخت مصائب نہیں ہو سکتا۔ بیٹی باپ سے بچھڑتی ہے تو درد کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین چلنے لگے تو یہی جملہ حمید ابن مسلم نے کہا تھا کہ سب سے رخصت ہونا آسان تھا، بیٹی سے رخصت ہونا بہت مشکل تھا۔ بار بار کہتی تھی بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے، لیکن حسین بیٹھ کر جملہ کہا تھا بیٹا تمہیں تمہارا بابا پیارا ہے یا نانا کا دین پیارا ہے؟ 5 سال کی بچی نے کہا بابا جاؤ خدا حافظ، لیکن جانے سے پہلے آخری بار تو سینے پر سلا لو۔ حسین نے جلتی ہوئی زمین پر لیٹ کے سکینہ کو کلیجے سے لگایا۔ میں کہوں گا زہرا تیرے باپ کا جنازہ تو
تمہارے سامنے اٹھا، لیکن جب 11 محرم کو سکینہ پہنچی ہے، باپ کا لاشا گھوڑوں سے پامال دیکھا، اے بابا، ماتم حسین